الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ جل وعلا کی توفیق کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس آیہ مبارکہ سے تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ دراصل اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے اور تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو یہ سکھلانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء نفس نبوت میں اور تمام رسول نفس رسالت میں اللہ کے ہاں برابر ہیں، لیکن بلندی درجات میں ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ جیسے کسی کو اللہ جل وعلا نے کلمۃ اللہ کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، اور کسی کو اللہ جل وعلا نے اپنا کلیم ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ وہ کلیم اللہ ہے، اور کسی کو اللہ جل وعلا نے اپنا حبیب ہونے کا اور تمام رسولوں کے اور تمام نبیوں کے سردار ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، وہ حبیب اللہ ہے۔ جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ منصب اور یہ شرف اور یہ بزرگی عطا فرمائی۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 254 میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر تلقین کرتی اور یہ سکھلاتی ہے آج وقت ہے اللہ کے راستے میں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کر کے اللہ سے جنت لے لیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو اللہ جل وعلا کے دین کی سربلندی میں صرف کر کے اللہ سے جنت لے لیجئے، اس کی رضا لے لیجئے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، ہاں، اور واضح کر دیا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے جب بیع یعنی یہ نیکیوں کے بدلے جنت کا سودا موقوف کر دیا جائے گا۔ اس دن کے آنے سے قبل اللہ کے ساتھ سودا کر لو۔ جب وہ دن آ جائے گا تو نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی اس میں کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہوگی کام آئے گی۔ اور والکافرون هم الظالمون، انسانوں میں حقیقی ظالم، حقیقی حد سے گزر جانے والے اور بدترین انسان کون ہیں؟ کافر ہیں۔ جب ہم اس آیہ مبارکہ سے آگے جاتے ہیں تو آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیتوں میں سے ایک عظمت والی آیت ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس میں 17 مرتبہ رب العالمین کا نام گرامی کا ذکر ہوا ہے، اللہ جل وعلا کا ذکر ہوا ہے۔ اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہمیں کچھ یوں ملتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے کہ جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ احباب دی وقار، آیت الکرسی کس قدر عظیم ہے کہ جس میں بندہ یہ عز گزار ہے مالک تو حی ہے، میرا رب وہ ہے جو بذات خود زندہ ہے اور اوروں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ خود قائم ہے اوروں کو قائم کرنے والا ہے، وہ بھول سے، وہ چوک سے، وہ تھکاوٹ سے، وہ اونگ سے، وہ نیند سے، الغرض مخلوق میں جو بھی نقص، جو بھی عیب پائے جاتے ہیں، میرا رب ان سب سے پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ بہت ہی بلند ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 258 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ جل وعلا 2 شخصیتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ قرآن جگہ جگہ یہ بتاتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی حق آنے کو ہے، باطل مٹنے کو ہے، یعنی حق آتا رہے گا، باطل مٹتا رہے گا۔ تو 2 شخصیتیں ہیں،
ایک وہ ہے جو رشد کا، جو ہدایت کا، جو حق کا منارہ ہے، اور وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور دوسری شخصیت جو باطل کا استعارہ ہے، جو باطل کی پہچان ہے، جسے نمرود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں، آپس میں دلائل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اس کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اب آپ اسے یہ دلیل دیتے ہیں اور توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا وہ تو بندہ ہے اور رب العالمین سے تو مناظرہ کر رہا ہے، رب العالمین سے جھگڑا کرتا پھر رہا، باز آ جا۔ اب جب اس نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا اے ابراہیم تمہارا رب کون سا ایسا کام کرتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو وہ دراصل زندگی اور موت کے معنی میں تحریف کر رہا تھا، انہیں تبدیل کر رہا تھا، وہ داؤ لگانا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں کیسے دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ دو لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو یہ حکم ہو چکا تھا کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، اور ایک عام شخص تھا جس پر کوئی جرم نہیں تھا۔ اس نے ایک عام شخص کو قتل کر کے کہا دیکھو میں نے اسے موت دے دی، اور ایک پھانسی والے کو آزاد کر کے کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اب جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ آپ نے مزید دلیل اس کے سامنے رکھی۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسے کر تو اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی فبہت الذی کفر، اس کے تو پر خچے اڑ گئے، اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کی عقل جاتی رہی، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یہ دو شخصیتیں تھیں، ایک جو حق کا منارہ تھی جسے جناب ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، وقت گزر گیا، باطل مٹ گیا، اور جناب ابراہیم آج بھی زندہ ہے، اور جناب ابراہیم کا اسوہ آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، آج بھی ہدایت کا منارہ ہے، آج بھی ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے حبیب کے غلاموں بے شک ابراہیم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، اسے فالو کریں۔ تو آج ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا ہے اور خود سیکھنا ہے کہ حق کے ساتھ ہی کھڑا ہونا دانائی اور عقل مندی۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ جل وعلا جناب عزیر کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہزاروں سال قبل حضرت عزیر گزر گئے، تب آپ کے دل میں یہ خیال آیا جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مرے پڑے ہیں، بستیاں نیچے گری پڑی ہیں، کہ یہ لوگ کیسے زندہ کیے جائیں گے، انہیں کیوں کر زندہ کیا جائے گا۔ آپ کے دل میں یہ خیال کا گزرنا تھا اور اللہ کا فضل ہونا تھا کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہیں سلا دیا۔ کتنی دیر سلا دیا؟ 100 سال۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ۔ 100 سال سلانے کے بعد اللہ نے پوچھا عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ عرض کی یہی کوئی لمحہ 2 لمحہ۔ فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال ٹھہرے، اپنے کھانے کو دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو وہ بوسیدہ نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو جس پر تم سواری کر کے آئے تھے، دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا، جناب عزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گلی سڑی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، گوشت آ گیا، اور وہ گدھا بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ فرمایا ہم اسی طرح زندگی دیں گے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اللہ جل وعلا اپنے حبیب اور اپنے خلیل جناب ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، ابھی جن کا ذکر ہم کر چکے۔ از کی اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اس کی مولا کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ قال فخذ 4 من الطیر
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر کیا کرنا، ان کے اجزاء کو آپس میں مکس کر دینا کیما کر کے، اور پھر تم انہیں بلانا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو قلب مطمئنہ نصیب ہوا، آپ کے دل کو اطمینان پہنچا کہ اللہ باس بعد الموت کے اوپر قادر ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ نہ فقط آپ کو اس کے اوپر کامل یقین پہلے ہی حاصل تھا، مزید پختہ ہو گیا، بلکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ بات، یہ حکایت ایمان کو کامل کر دینے کے لیے کافی ہے، اور ایمان کو تقویت بخشنے کے لیے ایک زبردست ذریعہ ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 273 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو دین متین کی سربلندی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور وہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہیں، وہ لوگوں سے اپنی سفید پوشی کا حیا کرتے ہوئے سوال نہیں کرتے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت امیر ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو صدقہ تو دینا ہی دینا ہے، افضل صدقہ یہ ہے کہ انہیں صدقہ دیا جائے جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں، جو شرم کرتے ہیں سوال کرنے سے۔ اور اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع مت کر لو۔ اب دیکھیں، صدقہ تو دے دیا، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا، وہ ہمیں یہ بتا بھی رہا ہے کہ صدقہ محفوظ کیسے ہوگا، صدقے کو ضائع کرنے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ فرمایا من، احسان مت جتلانا، تانے مت دینا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تم بڑے برے وقتوں میں تھے، تم پریشان حال تھے، میں نے تمہیں صدقہ دیا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تم صدقہ دینے کے بعد ان 2 باتوں سے نہیں بچ سکتے تو پھر کیا کرنا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ فرمایا پھر اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا اس صدقے سے افضل ہے جس کے بعد تم نے لوگوں کو تکلیف دینی ہے۔ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اگر تم تکلیف دے رہے ہو وہ پھر بھی بردبار ہے، برداشت کر رہا ہے کہ تمہارے ان کوتکوں پر، ان کوتاہیوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، فوراً تمہیں سزا نہیں دیتا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خوروں کی مثال کیسی ہے؟ کل وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے کسی شیطان نے چھو کر انہیں مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یعنی ان کے اوپر کسی خبیث جن کا سایہ پڑ گیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب جن کا سایہ ہو جاتا ہے تو انسان کیسی بہکی بہکی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو جو سود خور ہیں ان کی عقلوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ جل وعلا سے جنگ کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی طاقت کو دیکھیں، اپنی استطاعت کو دیکھیں، بندہ ہو کر مالک سے جنگ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، غلام ہو کر اپنے آقا سے جنگ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو سود خوری، اس کے احکامات ہم پر لازم ہے خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھلائیں تاکہ ہم عقل حلال کھائیں، حلال کا رزق کھائیں۔ اگر حرام ہمارے رزق میں شامل ہو گیا تو یاد رکھیے حرام کو لوگ نہیں کھاتے بلکہ حرام لوگوں کی نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے 282 نمبر آیت،
جو بہت ہی زیادہ جامع ہے، قرض کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، ہر دوسرا تیسرا شخص قرض لینے کی حالت میں ہے۔ اب قرض لینے اور دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اللہ نے فرمایا تم پر لازم ہے جب قرض دو تو دینے والا اور قرض لینے والا انہیں چاہیے وہ کوئی مدت طے کر لیں، کوئی وقت طے کر لیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کا حق کھانے سے محفوظ رہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا نہ آتا ہو تو کسی ایسے سے لکھوائے جو لکھنا جانتا ہے، جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے۔ کوئی بھی معاملہ اگر لکھ لیا جائے تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ بہت سی بے اطمینانیوں، بے چینیوں، بے سکونیوں، بد امنیوں اور بہت سی خیانتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب یہ برے عناصر معاشرے سے نکل جائیں گے تو خود بخود ہی وہاں چین آئے گا، سکون آئے گا، امن آئے گا اور اطمینان آ جائے گا۔ آیت نمبر 285 قرآن کی چند جامع آیات میں سے ایک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو تمہیں عرش کے خزانے سے اللہ نے عطا کی ہیں، اور جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، وہ اس کی رات کی حفاظت کے لیے اسے کافی ہو جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ اسلام کے عقائد، عبادات اور اخلاقیات کا احاطہ کر دیا گیا، اور اللہ کا فضل انسان پر جو ہے اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا مشکل دین ہے یا اس پر چلنا بڑا دشوار ہے، یقین جانیے وہ لوگ خطا پر ہیں، کیونکہ اللہ سچ کہتا ہے، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ انسان جو اپنے ہی تخمینے باندھتا ہے وہ غلط کہتا ہے، وہ خطا پر ہے۔ تو فرمایا جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آخری آیات کو خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا آیت نمبر 7 میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بتاتا ہے کہ اس میں 2 طرح کی آیات، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ ایک آیتوں کی قسمیں وہ ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، ان کی کوئی تعویل نہیں، بلکہ جو جیسے ہیں ویسے ہی ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری وہ آیات ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جیسے اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کی تعویل کی جائے گی، جو متشابہات میں سے ہیں۔ تو ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ وہ ہمیشہ محکمات کو فالو کرتے ہیں اور متشابہات میں کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے، بلکہ جو اللہ جل وعلا کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کر دی، یا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کی وضاحت کر دی، یا ان کے شاگردوں نے اس کی وضاحت کر دی، اور جس قدر انہیں سمجھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، صدقنا و آمنا، ہم نے تصدیق کی اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ برعکس اس کے وہ دوسرے لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو مومن حقیقی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کجی ہے، زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اور وہ اس سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، حالانکہ اس کی تعویل تو اللہ اور جسے اللہ نے راسخ فی العلم کر دیا وہی لوگ جانتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ جو آیات متشابہ ہیں ان میں بحث و تمہیز کرنے سے بچیں۔ آیت نمبر 14 میں بتایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسان کی آزمائش کس سے ہوگی؟ عورتوں سے، والبنین، بیٹوں سے، والقناطر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونا چاندی کی مہر لگے گھوڑوں سے، والخیل المسومہ والانعام، کھیتیوں سے، والحرث،
مویشیوں سے اور کھیتیوں سے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے۔ جو شخص اس دنیا کے مال کو حد میں رہتے ہوئے اور قرآن و سنت کی چار دیواری میں رہتے ہوئے استعمال کرے گا تو یہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہو جائے گا اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو جائے گا۔ اور جو ان کی محبت میں مبتلا ہو کر قرآن و سنت کی چار دیواری کو پھلانگ دے گا اور اسے پسے پشت ڈال دے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں ان سب چیزوں سے بہترین ٹھکانہ ہے اور ان سب چیزوں سے بہترین نعم البدل اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور پھر خالص ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے، اگر کوئی ایذا پہنچے، وہ شور یا واویلا نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، نہ وہ عمل سے جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، الغرض وہ سراپا صدق ہوتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو وہ کنجوسی یا بخل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ جل وعلا کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ اپنے رب سے ہر حال میں معافی طلب کرتے رہتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اہل کتاب کے انحراف کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ شاید چند دن تک ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، پھر ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو موت کی تمنا کرو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، بلکہ وہ تو دنیا کی زندگی میں مجوسیوں سے بڑھ کر بھی حریص ہیں کہ مجوسی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں زے 1000 سال تو 1000 سال جی، بلکہ یہ لوگ یہ تو چاہتے ہیں یہود و نصارہ کہ انہیں 1000 سال سے بھی زیادہ زندگی ملے، تو کیا 1000 ختم نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ختم ہو جائے گا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 26 اور 27، ایمان کو تقویت دینے کے لیے اور صاحب ایمان کی عقل اور شعور کو ترقی دینے کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے اور تقدیر پر اس کا ایمان پختہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دیجئے اے میرے مولا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے تو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری خیریں تیرے ہی ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حقیقی اقتدار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے رزق عطا فرمائے اور جسے چاہے رزق سے محروم کرے، اور یہ حیات اور یہ نظام کائنات سب اسی کے قبضہ و اقتدار اور قبضہ و اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب یہود و نصارہ جو ہمارے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں یہ بتلا دیجئے کہ اگر وہ ہم سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہمارے ہاں ان کا کوئی مقام ہو، کوئی رتبہ ہو، یا وہ ہمارے ہاں معزز ہوں، یا وہ ہماری رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شرط ہے، انہیں تمہاری غلامی کرنا ہو، تو انہیں تمہاری اتباع کرنا ہو۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر انہیں کہنا نہیں پڑے گا، انہیں مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ اس شرط کو پورا کریں گے اللہ انہیں جزا خود بخود دے دے گا کہ اللہ انہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں جناب مریم کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، اور یہ دیکھیے سورۃ آل عمران کی ایک خاصیت بھی یہ ہے کہ جناب مریم کا واقعہ سورۃ مریم میں بھی ذکر نہیں جس طرح کہ سورۃ آل عمران میں کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو ہے میں نے اس کی نظر مانی، تیرے گھر کے لیے آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول کر لے۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جب بھی کوئی نیت کریں، ارادہ کریں، جب وہ کام ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا
اس سے قبل ہی اپنے مولا سے دعا کریں، مولا میں نے تو کر دیا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لینا، مولا ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لینا، رب العالمین ہمارا سیکھنے سکھانے کی کوشش کرنا اللہ کی تیری رضا کے لیے قبول فرما لینا، میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا۔ حضرت مریم کی ولادت ہوئی، قرآن اندازی کے ذریعے وہ جناب زکریا کی کفالت میں آئیں۔ اب یہ دیکھیے، جسے اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا، جو اللہ کی گھر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، پھر لوگ کرے ڈالتے ہیں کہ ہم اسے سرو کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ تو جو شخص اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں اس جہاں کے لیے، تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کو سرو کرنا چاہتی ہے، اس کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اسے نفع دینا چاہتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت زکریا نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، تو کیا وہ حسد کا شکار ہو گئے؟ نہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے رب العالمین کی طرف دیکھا اور یہ مان لیا کہ مریم کا رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی عطا کر دے۔ اور اللہ نے کیسا بے موسم شاندار پھل عطا فرمایا کہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بشارت دی یحییٰ کی، وہ یحییٰ جو سردار ہوگا، سردار، سیدم و حصور، اور عورتوں سے دور رہنے والا، عورتوں میں کوئی رغبت رکھنے والا نہیں ہوگا، اور جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے بڑھاپے میں بے موسمہ پھل دیا۔ یہ آیت یہ ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، مریم بھی میری بندی ہے، زکریا بھی میرا بندہ ہے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ یہ اللہ کے وہ چنیدہ بندے ہیں، یہ وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ انہی کا راستہ تو ہمیں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ مولا ہمیں انہی کے راستے پر چلا۔ تو ان کا راستہ کیا ہے؟ حسد کرنا نہیں، بلکہ ان کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا اور اللہ سے مانگنا، اس کو دینے والے مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور یقین جانیے، جو اس یقین سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے، اللہ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ کرتے ہیں تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ، جسے لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان کی مثال تو اللہ کے ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے جناب آدم کی تھی۔ اب یہ بات نصارہ کے رد کے لیے کافی ہے کہ اگر عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تم یہ سمجھتے ہو کہ تو فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں جناب آدم کی سی ہے۔ آدم بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، وہ برس کے مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ اب جب عیسائیوں نے یہ معجزات دیکھے تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ جب انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اس بات میں اور اس بات کے سبب وہ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ اب ان کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دلائل دیے تو ان کے پاس ضد، اناد اور ہر دھرمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو فرمایا اچھا اگر تم نہیں مانتے تو کل مباہلہ ہوگا۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے کی طرف آؤ وہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، یعنی شرک چھوڑ دو۔ اور فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تم آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور اللہ کے ہاں دستے دعا بلند کرتے ہیں، اے مولا ہم میں سے جو باطل پر ہے اسے نیست و نابود کرتے۔ اب عابدی وقار جب عاقب نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے تو تم پر یہ لازم ہے کہ جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، ورنہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی قسم میں ان چہروں پر وہ انوار دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گئے
تو ان ہاتھوں کے بلند ہونے کے سبب پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ابدی وغیرہ۔ تو یہ آیت مباہلہ تھی جو اسی پارے میں مذکور ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 84 میں اس عہد کا ذکر کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ جل وعلا نے جس نبی کو بھی نبوت دی اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کے دور میں نبیوں کے سردار مبعوث ہو گئے تو پھر کیا کرے گا، وہ ضرور ان پر ایمان لائے گا اور اپنی تمام امت کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ اور فرمایا وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور بے ضرور وہ ہر حتی الامکان اور حتی المقدور کوشش کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی نصرت اور حمایت کریں گے۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین فقط دین اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، بلکہ وہ تو فقط اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے اور ہر باطل سے کٹ کر اور ہر باطل سے جدا ہو کر فقط اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والے تھے۔ آیت نمبر 86 تا 88 میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں کسی طرح کی مہلت دی جائے گی۔ اور فرمایا لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اور جو شخص کفر پہ مر گیا اس کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اسے ہرگز معاف نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ تمام زمین کے برابر سونا اپنی جہنم سے چھٹکارے کے فدیے میں دے دے۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہ دوسرے سپارے کا، یہ تیسرے سپارے کا خلاصہ تھا۔ الحمدللہ تعالی یہاں تکمیل کو پہنچا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا سیکھنا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔